اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے وہ اپنا اگلا سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے۔ اور میں نے کل بھی پڑھایا تھا، آگے ہمارے صرف 2-3 ہی تختیاں رہ گئی ہیں جو ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنی، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا سسٹم چلتا جائے گا۔ اور سب سے میں نے ہر ویڈیو میں تو نہیں بتاتا، فی الحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ویڈیو شروع کریں تب آپ پوری واچ کریں، ٹھیک ہے، پورا پڑھیں۔ ایک حرف پڑھ کے سبق یاد نہیں ہوتے، یا جلدی جلدی پڑھ کے قرآن مجید نہیں صحیح طریقے سے یاد ہوتے، یا کوئی ہماری اس ویڈیو پہ آ کے کچھ غلطیاں دیکھ رہا ہے تو آگے جو ہے وہ ہماری شروع میں جو ویڈیوز ہیں حروف مفردات، اس کو لازمی پڑھیں۔ وہ میں ہر بار بتاتا ہوں، اس کو لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے جو حرف ہیں وہ صحیح ہو سکیں۔ اگر آپ نے اس کو نہیں نہ پڑھا تو پھر اس کو بھی نہ پڑھیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس میں نے آپ کے مخارج ٹھیک کروائے ہیں۔ اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے ایسے ہی اعلیٰ من تالا من کرتے جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے اپنے بات کو سننا ہے اور آگے لازمی پڑھنا ہے اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ 1-2 حرف پڑھ لیے تو بقیہ چھوڑ دیے، نہیں، سارا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے 2 لائنیں پڑھا رہا ہوں۔ تو آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہم شروع کرنے لگے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ عین زبر ع، شین زیر یا، شی، عشی، یا زبر یا، عشیہ، تا 2 زبر تن، عشیتن، ٹھیک ہے نا، عشیتن۔ میم پیش مو، ذا زبر کاف، ذک، مذک، را زیر ری، کاف زیر کی، مذکی، را 2 پیش رن، مذکرن، ٹھیک ہے نا، مذکرن نہیں کرنا، مذکرن۔ حمزہ زبر یا، ای، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایانا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں الف جو ہے وہ یا کے ساتھ ملا، ٹھیک ہے نا، شد ہے نا، شد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ حمزہ زبر یا، ای، ایک دفعہ، یا آگے دیکھیں یا زبر یا پڑھا جانا تھا لیکن آگے الف ساکن ہے تو الف ساکن کو بھی ساتھ میں ملا کے پڑھنا ہے۔ یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایانا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ زیر یا، ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، آپ نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ والا ایاک ہے۔ حمزہ زیر یا، ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا۔ آگے لام زیر لام، لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، ٹھیک ہے نا، للہ، ٹھیک ہے نا، للہ۔ لام زیر لام، لل، لام کھڑی زبر لا، للہ۔ اب آپ اس کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو الف پڑھیں، آپ سمجھیں کہ اللہ کے نام سے پہلے جو ہے وہ الف آتا ہے۔ میں نے آپ کو وہ شروع والی ویڈیوز میں بتایا تھا نا، تختی نمبر 2 میں بھی، کہ الف کا جب بھی آئے گا وہ ایسے مڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں نا، یہاں سے الف میں نے پڑھا نا، کیونکہ یہ اس طرف کو مڑ گیا، یہاں سے ہو کے رائٹ کو، اور یہ یہاں سے ہو کے لیفٹ کو مڑ رہا ہے، تو یہ لام، ٹھیک ہے نا، لام زیر لام، لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، ٹھیک ہے نا۔ ایسے آ جائیں، تا زبر تا، جیم زبر لام، جل، تجل، لام کھڑی زبر لا، تجلا، ٹھیک ہے نا۔ تا زبر تا، صاد زبر دال، صاد، تا صاد، تو آگے ملا تو آگے کھڑی زبر ہے کیونکہ شد ہے، تو دال کھڑی زبر دا، تصدا، ٹھیک ہے نا، تصدا، تصدا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تا زبر تا، زا زبر کاف، زک، تزک، کاف کھڑی زبر کا، تزکا۔ آگے ہے تا زبر تا، واو زبر لام، ول، تول، لام کھڑی زبر لا، تولا، 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 تولا نہیں کرنا، تولا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا ذرا اس کو تھوڑا سا جیسے تھوڑا سا ٹھہرنا، تولا، پتہ چلے کہ آپ شد کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہے تا زبر وا، توا، الف زبر وا، توا، با
بعدو یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ساکن کرنے کا بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بعدو زبر الف بن ہوگا، ٹھیک ہے نا، توابن، لیکن آگے اس نے دیا ہوا کہ اس کو ساکن کریں، یعنی کہ اس کو نا ساکن، وہ آگے بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بتاتا رہوں گا، ساکن کرنا ہے اس کو، یعنی کہ جہاں پر آپ آیت ختم نہیں کرتے وہاں پر آتا ہے نا قرآن مجید میں ایسا دائرہ، تاکہ یہاں پر آپ اختتام کر دیں آیت کا، تو آپ وہاں پر جا کے ساکن کر دیتے ہیں. جیسے توابن ہے، اب آگے الف ہے تو تنوین حذف ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو توابا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، توابا، توابا، توابن نہیں پڑھا جائے گا، اب یاس الف ساکن اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، توابا، ٹھیک ہے. آگے میں سارا ملا کے سمجھا دیتا ہوں. عشیتاً، مذکرن، ایانا، ایاک، للہ، تجلی، تجلی، ویسے یہ ہوتا ہے اصل میں تجلی، لام موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. تصدی، تزکی، تولی، توابا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جو پیچھے سے ہم پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، 10 مرتبہ اس کو تو لازمی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سمجھ کے پڑھنا ہے. سمجھ کے بغیر 10 مرتبہ نہیں پڑھنا. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تب آپ چاہے 1000 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس فائدے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آگے جا کے آپ کو اور بھی آسانی ہوگی. اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یار میں نے وہاں پر یہ قاعدہ پڑھا تھا، اب یہاں پر وہ میں نے یہ قاعدہ لگانا ہے، یہ قانون لگانا ہے، تب آپ کو ایزیلی آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور آگے جو 2-4 چیزیں رہتی ہیں وہ ہم آگے پڑھ لیں گے. تو تختی نمبر آپ 4 دہم پڑھ رہے ہیں، 4 دہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تختی ہے، وہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو آپ نے اس کو تو فی الحال اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنی غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے آگے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے. ہر بار بتاتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کے ذریعے، گروپس میں، فیس بک جن کا پیج بنا ہوتا ہے، فیس بک بھی لوگ یوز کرتے ہیں کافی زیادہ، وہاں پہ ٹک ٹاک پہ، یعنی کہ جو بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. گھر میں خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.